نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو مخاطب فرماتا اور اپنے حکم میں روزوں کا نفاذ بتاتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رمضان مبارک میں اللہ پروردگار نے جو رکھا ہے، اگر مومن کو اس کا پتہ ہو تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی روزہ ہو، اور یہ دونوں چیزیں روزہ رکھنے کے بعد پتہ ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے والے کو یہ دونوں باتیں بتائی ہیں۔ رمضان مبارک کے روزے میں دو چیزیں ہیں، اور دو چیزوں کا ذکر روزہ رکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے مومن ہے جس نے روزہ رکھا ہے، اور مومن ہے جسے یہ دو چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ فرمایا پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندے کو روزے میں دیتا ہے وہ تب ہے جب مومن روزہ کھولتا ہے۔ پہلا انعام جو اللہ اپنے بندے مومن کو روزے پر دیتا ہے وہ روزہ کھولنے پر ہے، اور دوسرا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مومن بندے کو روزہ رکھنے پر دیتا ہے وہ عند لقاء ربی، جب رب کی ملاقات کرتا ہے تب اللہ پروردگار عطا کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں جس میں یہ دو عطائیں ہیں روزہ رکھنے پر ہیں۔ جس نے روزہ ہی نہیں رکھا، جو دنیا میں ہی نہیں آیا، اسے دنیا میں اللہ کا حکم کیا بتایا جائے گا؟ اسے روزے میں جو عطا اللہ پروردگار کرتا، جس کی بندہ پھر مومن آرزو کرتا ہے کہ پورا سال ہی روزہ رہے۔ پورا سال در حقیقت 11 سے 12واں مہینہ جو ہے یہ ایک زندگی ہے۔ پورا سال وہ جیتا رہا، یہ عارضی زندگی ہے۔ پورا سال جیتا رہا سے مراد عارضی زندگی ہے، اور عارضی زندگی میں وہ یہ خواہش کرتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھ پر انعام کرے۔ یہ انعام کیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پروردگار مجھے جنت دے، کیونکہ مرنے کے بعد موت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد یا تو مومن کو جنت عطا کی جاتی ہے، یا مرنے کے بعد جب موت نہیں ہے تو جہنم دی جاتی ہے۔ جہنم اس کی اپنی کمائی ہے، اور جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، کیونکہ جہنم میں یہ ہے اللہ اسے جنت دیتا ہے۔ عارضی زندگی میں یہ ہے اللہ اسے ابدی زندگی دیتا ہے۔ عارضی زندگی میں یہ ہے اللہ پروردگار اسے اللہ اپنا بندہ دیتا ہے۔ عارضی زندگی میں یہ ہے، اور اسے ماں باپ عارضی زندگی دیتے ہیں۔ پہلے جو ہیں وہ بڑے ہیں، اور چھوٹا جو ہے یہ حقیقت میں عیب ہے، اسے محتاجگی ہے، یہ عیب میں پڑا۔ یہ جو محتاج ہے اسے اللہ پروردگار جو دیتا ہے وہ اونچا ہے، اس لیے جو اللہ اسے دیتا ہے وہ ماں باپ ہے، جو اللہ اسے دیتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، جو اسے اللہ دیتا ہے وہ اللہ پروردگار اپنا آپ دیتا ہے۔ یہ اونچی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حکم کی نفی میں، جو اللہ نے حکم دیا ہے نا روزے میں، اس کی نفی میں ایک چیز ہے، جب وہ کرتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اس پر بڑی مہربانی کرتا ہے۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے، نفی اس کی ہوتی ہے۔ اب نفی میں یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہش کو چھوڑتا ہے۔ خواہش کو چھوڑنے پر نہ یہ کھاتا ہے، نہ یہ پیتا ہے، نہ یہ عورت کے قریب جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ اس نے کس میں کی ہیں؟ خواہش کی نفی میں کی ہیں، اور کیا کس میں؟ اللہ کا حکم ماننے میں کیا ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے اور اللہ کا حکم مانتا ہے تو اللہ اسے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ اسے جنت دیتا ہے۔ یہ ہے روزہ کھولنے پر۔ اور جب یہ اللہ کی ملاقات پاتا ہے تو حکم میں اس نے جو سارا کچھ کیا ہوتا ہے وہ محبت میں کیا ہوتا ہے۔ محبت میں اللہ اسے پھر
اپنی ملاقات دیتا ہے۔ جو فرمایا کہ دوسرا انعام جو محبت کا ہے وہ ملاقات پر ہوتا ہے۔ اب اس کی ملاقات اللہ کے ساتھ ضرور ہوئی ہے لیکن محبت میں ہوئی ہے۔ جہنمی کی ملاقات بھی اللہ پاک کے ساتھ ضرور ہوتی ہے لیکن محبت میں نہیں ہوتی۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں روزہ رکھیں تاکہ خواہش کی نفی ہو جائے اور جنت کی عطا کا وعدہ برحق جو ہے پورا ہو۔ آئیے روزہ رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں جب روزہ کوئی رکھتا ہے اللہ سے محبت ہو جائے اور اللہ کی محبت پر اللہ کی ملاقات ہو، اور یہ بڑی عطا ہے جو اللہ اپنے بندے کو روزے میں دیتا ہے، اور یہ اسے ملتی ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ ہے ہی نہیں، اس کو کہا کیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔